اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے اور جب سچائی اس کے پاس آئے تو اسے جھٹلائے۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہ نیکوکاروں کی جزا ہے، تاکہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو معاف کرے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا عطا فرمائے۔ کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے تمہارا کیا خیال ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ اگر اللہ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کی جانب سے نقصان کو دور کر دیں گے؟ یا اگر اللہ مجھ پر کچھ رحمت کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ بس آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ یعنی اپنے طریقہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ اے رسول، بے شک ہم نے یہ کتاب سب انسانوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ آپ پر اتاری ہے۔ جو ہدایت حاصل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جن کی موت ابھی نہیں آئی تو ان کی روحیں نیند کے وقت قبض کرتا ہے، پھر جن روحوں کی موت کا فیصلہ کرتا ہے انہیں روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع یعنی سفارشی بنا رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ سفارشی نہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ ہی عقل و شعور رکھتے ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت پوری کی پوری اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب خدا کی توحید یعنی اس کی وحدت و یکتائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے دوسرے مزعومہ شرکاء کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یک خوش ہو جاتے ہیں۔ اب کہہ دیجئے اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اور اے غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے، اور جن لوگوں نے کفر و شرک کر کے ظلم کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنی اور بھی، تو وہ یہ سب کچھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیں، اور اس دن اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، اور وہاں ان پر ان کی کمائی کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور پھر جب ہم اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اپنے علم و ہنر کی بنا پر دی گئی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایسی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، تو ہماری گرفت کے وقت ان کی کوئی کمائی ان کے کام نہ آئی۔